حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں سکونت کو اتنا آسان عمل نہ ہوگا، مسائل کا شکار ہوں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے، مصائب کا شکار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مقیم ہوا، سکونت اختیار کی، اس سکونت میں اقامت میں جو مشکلات آئیں، مصائب آئے، ان مشکلات کو، مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس نے برداشت کیا۔ اور سنیں، فرمایا ایک وقت آئے گا جب آس پاس کے شہر آباد ہو جائیں گے، یمن آباد ہوگا، عراق آباد ہوگا، اور آس پاس کے شہر آباد ہو جائیں گے، اور وہاں وسائل بڑھ جائیں گے، خوشحالی بڑھ جائے گی۔ ایک شخص آئے گا، کہے گا اے میرے بھائیوں اور اے میرے قبیلے والوں، میں یمن سے آیا ہوں، یمن میں نے بڑی خوشگواری دیکھی ہے، میں نے یمن میں بڑی خوشحالی دیکھی ہے، چلو چلو مدینہ کو چھوڑ کے آؤ خوشگوار شہر یمن میں چلتے ہیں۔ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا میں عراق سے آیا ہوں، میں نے عراق میں بڑی خوشحالی دیکھی ہے، عراق میں نے بڑے اچھے حالات دیکھے ہیں، چلو چلو ہم عراق کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کوئی اپنے اہل و عیال کو عراق میں جانے کی دعوت دے گا، کوئی اپنے اہل و عیال کو یمن کی طرف جانے کی دعوت دے گا۔ کیوں؟ وہاں مال بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، وہاں خوشحالی بڑی ہے۔ فرمایا اس وقت جو مدینہ منورہ کی مشکلات کو، مصائب کو برداشت کر کے مدینہ میں رہے گا، اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کا ایک سبب، سکونت مدینہ، اقامت مدینہ۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے، اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اقامت مشکل ہو گئی ہے۔ اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی آ کے کہنے لگے حضرت ابو ذر غفاری سے، دوسرے صحابی سے، میرے اہل و عیال بہت ہیں، خرچہ بڑا ہے، مدینہ منورہ میں بڑی گرانی اور بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، مدینہ منورہ کی گرانی اور مہنگائی کی وجہ سے اہل و عیال کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو میں کسی اور شہر چلا جاؤں، کسی اور شہر میں جا کے سکونت اختیار کر لوں۔ صحابی نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے جو مدینہ منورہ کی مشکلات کو، مصائب کو برداشت کر کے مدینہ میں رہے گا، صرف مدینہ کی محبت میں مشکلات کو برداشت کرے گا، مصائب کو برداشت کرے گا، کٹھن ترین حالات کا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے کہ ایک وقت ایسا تاریخ میں بڑے وقت آئے، ایک وقت ایسا آیا اسے واقعہ حرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یزید کے دور میں واقعہ حرہ پیش آیا، مدینہ منورہ پہ شدید ترین حملہ کیا گیا، مکہ مکرمہ شہر پہ حملہ کیا گیا۔ اس واقعہ حرہ میں مدینہ منورہ میں بڑی مہنگائی، بڑی گرانی ہو گئی، بڑے مشکل حالات پیش آ گئے۔ ان مشکل حالات میں بعض صحابہ نے مدینہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ کو خیر باد کرنے کا ارادہ کیا، تو دوسرے صحابہ نے یہی حدیث سنائی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مشکلات کو، مصائب کو برداشت کر کے مدینہ منورہ میں رہے گا، قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور بھئی آج بھی اگر کسی زائر کو مدینہ منورہ میں جا کے کوئی مشکل پیش آ جائے، جسمانی مشکل پیش آ گئی، کوئی سفر کی مشکل پیش آ گئی، اس سفر کی مشکلات میں واویلا نہ کرے۔ بخار آ گیا ہے، اکثر مدینہ منورہ میں جا کے بخار کی کیفیت ہو گئی، واویلا نہ کرے، آہوزاری نہ کرے۔ جو اس وقت بھی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جائے گا، حج کے سفر پہ جائے گا، عمرے کے سفر پہ جائے گا، بخار کا شکار ہو گیا ہے اور کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، مدینہ کی محبت اور احترام کی وجہ سے واویلا نہیں کرے گا، اسے بھی انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ حاصل ہوگی۔